بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے قرآن مجید میں اللہ کے حبیب کے نام کا یہ مخصوص سورہ، اس کا نمبر 47 ہے۔ کل آپ کی خدمت میں اس کے 2 نام بیان کیے گئے تھے اور ایک نام پر اشارہ کیا گیا تھا۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے جو روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ نام ہے سورہ الذین کفروا۔ پہلی آیت کا پہلا سینٹنس، پہلا جملہ۔ ایک نام سورہ محمد، ایک نام سورہ قتال، ایک نام سورہ انفاق، اور ایک نام سورہ الذین کفروا۔ 4 نام، اور 4 ناموں کے ساتھ ساتھ اس امام کے نام سے اس کے چوتھے نام کا عنوان بیان کیا گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ محمد کی تلاوت کرے گا اس کے دل میں، اس کے دین میں شک، شرک اور کفر نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے فَإِذَا مَاتَ، اگر سورہ محمد کی تلاوت کرنے والا انتقال کر جائے، وَكَّلَ لَهُ أَلْفَ مَلَائِكَةٍ، خدا اس کے لیے 1000 ملائکہ کو نگران بنا دیتا ہے۔ یصلون فی قبرہ، جو اس کی قبر کے پاس آ کر اس کے لیے درود کی تلاوت کرتے ہیں۔ درود فرشتے پڑھتے ہیں، اس کا ثواب قاری سورہ محمد کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ وہ اس کی قبر کے ساتھ رہتے ہیں جب تک کہ اسے قیامت کے موقف پر پہنچا نہ دیں، تب تک کہ 1000 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ قیامت میں یہ سورہ محمد کی تلاوت کرنے والا خدا کی امان میں اور محمد کی امان میں رہتا ہے۔ اس روایت سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، فی امان اللہ کے بعد اگر کوئی فی امان محمد کہے تو غلط نہیں ہے، اور فی امان محمد جب ہو جب فی امان علی ابن ابی طالب، اور فی امان علی ابن ابی طالب جب ہو جب فی امان قائم آل محمد ہو۔ سورہ مبارکہ محمد کی تلاوت کے حوالے سے ایک اور حدیث سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس فرماتے من قرأ سورۃ محمد کان حقا علی اللہ ان یسقیہ من انہار الجنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ محمد کی تلاوت کرے گا، خدا پر یہ حق ہو جائے گا، خدا پر یہ حق ہو جائے گا کہ اس کو سیراب کرے، ان یسقیہ من انہار الجنہ، جنت کی ساری نہروں سے اسے سیراب کرے۔ ایک نہر نہیں، 2 نہیں، کوثر ہو کہ سلسلبیل ہو کہ تسنیم ہو کہ شراب ہو، شراب جنت، یا لبن ہو، لبن جنت، جو نہر جنت میں ہے خدا اس نہر سے سیراب کرے گا اسے، سورہ محمد کی تلاوت کرے گا۔ اس اعتبار سے آپ کی خدمت مقدس میں سورہ محمد کی فضیلتوں میں سے یہ باتیں کچھ کل پہنچا دی تھیں، کچھ آج پہنچا دی گئیں۔ 38 آیات اللہ کے رسول کی آمد کے اعتبار سے آپ کے نام رکھے جانے کا حوالہ، کہ نام رکھنے میں ایک اختیار ماں نے استعمال کیا، آمنہ بنت وہب۔ آپ نے نام احمد رکھا۔ والد کا انتقال کب ہوا؟ اس میں اختلاف پیغمبر کے والد، پیغمبر کی آمد سے پہلے ہو گیا یا پیغمبر کی آمد کے بعد ہوا؟ ایک قول پیغمبر کی آمد کے بعد بھی ہے، 16 مہینے کے بعد انتقال کیا ہے۔ تو یہ نام پیغمبر کے والد نے رکھا محمد، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ خدا کہتا ہے انا المحمود، میں ہوں محمود، وانت محمد، اور تم محمد ہو، فشققت اسمک من اسمی، بس میں نے اپنے نام سے آپ کے نام کو مشتق کر دیا ہے۔ اللہ پیغمبر کے نام کی خوبصورتی اور پیغمبر کے نام کی عظمت و جلالت میں روایت کو مکمل کرتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے اے میرے حبیب، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ اگر کوئی آپ کے 99 نام اپنی زبان پہ جاری کرے گا تو میں اسے جنت میں 99 محل سے نوازوں گا، اور ہر ایک محل اتنا بڑا ہوگا 1 سال کی مسافت
کرتے رہیں گے اور محل ختم نہیں ہوگا. اتنا وسیع و عریض ایک قصر ایک محل. تو 99 نام پیغمبر کے لیجئے اور 99 قصر جنت میں بنوا لیجئے. خدا نے اپنے حبیب کی شان اور اپنے حبیب کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک سمجھا دیا اس کا نام محمد رکھا جائے, اس کا احترام کیا جائے, اس کو مشورے میں شامل کیا جائے. اس گھر میں نام محمد موجود ہو وہاں غربت داخل نہیں ہوتی. قیامت میں خدا فرمائے گا جن جن کا نام محمد ہے وہ سب الگ ہو جائیں. جن کا نام محمد ہے میرے حبیب کے نام پر انہیں بغیر حساب و کتاب کے خدا داخل جنت کر رہا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن محمد ہو. نام محمد کا ہو مزاج دشمن محمد ہو. اگر دشمن محمد نہیں ہے اور نام محمد ہے تو انشاءاللہ نام کی برکتیں شامل حال رہیں. ارشاد فرماتے ہیں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے 4 بیٹے ہوں اور وہ کسی ایک بیٹے کا نام بھی محمد پہ نہ رکھے اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں اور اس نے کسی ایک بیٹے کا نام بھی محمد کے نام پہ نہیں رکھا اس نے پیغمبر پر ظلم کیا. اسی اعتبار سے سیرت کا بیان بھی آگے بڑھ رہا ہے اور پیغمبر کی عطاؤں میں سے ایک عطا کل آپ کی خدمت میں آیت الکرسی کو بیان کیا تھا. آج کی آیت الیوم کے طور پر آیت الملک. آیت الکرسی کے بارے میں ابھی ایک جوان نے سوال کیا کہ آیت الکرسی کا مطلب ایک آیت ہے یا 3 آیات. تو یاد رکھیے کہ آیت الکرسی کا مطلب ایک آیت لیا. بعض روایات نے 3 آیتوں کو لیا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 253 اور 255 256 اور 257. 55 کے بعد 56 اور 57 یہ تینوں آیات ملا کر آیات الکرسی کہلاتی. لیکن اگر روایات میں تخصیص ہو کہ علی العظیم تک پڑھنا ہے کمال ہے آیت الکرسی. قسم بخدا ایسی کمال ہے کہ جن جن کو صدق اللہ العلی العظیم میں علی اچھا نہیں لگتا تھا وہ بھی پڑھ رہے ہیں علی العظیم تک. عظیم ہو سکتا ہی نہیں مکمل جب تک اس میں گرامی علی موجود. صدق اللہ العلی العظیم میں علی پڑھیں کہ نہ پڑھیں آیت الکرسی میں تو پڑھنا پڑے گا علی العظیم. تو اگر روایات میں علی العظیم تک بات پہنچی ہو تو پھر وہیں تک پڑھنا ذمہ داری ہے. اور اگر روایات میں ہم فیہا خالدون تک ہو تو وہاں تک مکمل کرنا آپ کی ذمہ داری. تو آیت الکرسی کو آیات الکرسی کہیں تو 3 ہو جائیں گے ورنہ 1 ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان ثواب حاصل کرنا چاہے تو تینوں پڑھ لے. کیا خبر کون سی آیت کی تلاوت کرتے وقت دل اس کا اس طرف متوجہ ہو جائے جہاں خدا متوجہ کرنا چاہتا ہے. میں تو خاص طور سے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. جب تک تبرہ مکمل نہ ہو تب تک تولا کا ذائقہ کہاں مکمل ہے. صلوات پڑھے محمد. تو کل تک کا عنوان تھا آیت الکرسی اور آج کا عنوان ہے آیت الملک. اور آج بھی ایک آیت نہیں ہے یہ 2 آیتیں. یہ 2 آیتیں کون سے سورے سے ہیں؟ سورہ آل عمران. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 ان دونوں آیتوں کو ملا کر آیت الملک کہا جاتا ہے. قل اللہم مالک الملک. حبیب کہیے اللہم اے اللہ مالک الملک اے ملک کے مالک. تؤتی الملک من تشاء تو جسے چاہے ملک عطا کرتا ہے. وتنزع الملک اور جس سے چاہتا ہے من تشاء اپنے ملک کو واپس لے لیتا ہے. بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں خیر. انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب.
آخری جملہ اگر ذہن میں محفوظ ہو گیا تو اس آیت ملک کا استعمال سمجھ میں آ جائے. آئیے استعمال سے پہلے کچھ اشارے مکمل کروں. بہت سارے اس کے وظیفے لکھے ہیں علماء نے آیت ملک. اس سے پہلے جملہ یاد رکھیں کہ آیت ملک اسے کیوں کہتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ لفظ ملک استعمال ہوا ہے. قل اللہم مالک الملک، ایک ملک، توتی الملک، پھر ایک ملک، تنزع الملک، پھر ایک. 3 دفعہ لفظ ملک کو استعمال کیا. علماء تفاسیر کہتے ہیں کہ 3 دفعہ استعمال کرنے کا پیغام ہے کہ پیغمبر کے انقلاب سے پہلے، اسلام کے اعلان سے پہلے 3 بڑی حکومتیں تھیں. ایک فارس کی حکومت، ایک روم کی حکومت، ایک یمن کی حکومت. اور پیغمبر کے اس انقلاب کے بعد تینوں حکومتیں آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتی چلی گئیں. عروج خدا نے محمد کو دیا. اس لیے شاید اشارہ اس طرف ہے کہ خدا جسے چاہے ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک واپس لے لیتا ہے. وہ اقتدار بڑا پرانا تھا فارس والوں کا، وہ اقتدار بڑا مضبوط تھا روم والوں کا. کیا مضبوط تھا اقتدار یمن والوں، مگر سب ختم. اب اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا؟ ترزق من تشاء بغیر حساب. تو اس کے پڑھنے کا طریقہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے ارشاد فرمایا. جب معاذ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پر قرضہ بہت ہو گیا، تو ادائیگی قرض کے لیے آپ کوئی طریقہ تعلیم فرما دیجئے. اللہ کے رسول نے طریقہ تعلیم فرمایا کہ اے معاذ آیت ملک کی تلاوت کرو، اور آیت ملک کی تلاوت کے بعد خدا کو اس طرح پکارو، یا رحمان الدنیا والآخرہ والرحیمہما، اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور اے دنیا اور آخرت کے رحیم. تعطی منہما ما تشاء وتنزع منہما ما تشاء. تو ان دونوں میں سے، دنیا اور آخرت میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں سے جس سے چاہتا ہے واپس لیتا ہے. پروردگار میرے مالک فقضی انی دینی، پروردگار میرے قرضے کو تو ادا کر دے. یہ جملہ اللہ کے رسول کی روایت میں آیا. پھر اسے شیخ کف امی علیہ الرحمٰن نے کتاب المصباح کے اعتبار سے 2 رکعت نماز کے ساتھ لکھا. 2 رکعت نماز پڑھیے ادائے قرض کی نیت سے، قربتاً الی اللہ. اب ایسا نہ ہو کہ یہ عمل بیان کروں پھر آپ قرض لینے کا ارادہ کریں کہ آج تو قبلہ نے بیان کیا ہے اب خوب قرض دیں گے، پھر نماز پڑھیں، پھر چیک کریں گے نماز سے قرض ادا ہوا، صلوات پڑھے ہوں. بھائی اپنے اپنے مزاج کے لحاظ سے بات پہچانی ہے. یہ ان کے لیے مسئلہ ہے کہ جنہوں نے حالت مجبوری میں قرض دیا اور اب حالت مجبوری کے لیے گئے قرض کو ادا کرنے سے قاصر ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا ان کی مدد کرے. تو خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرنے پہ تیار ہوں. یہ نماز ان کے لیے 2 رکعت نماز ادائے قرض بطریق نماز فجر قربتاً الی اللہ. اور نماز کے بعد آیت ملک کی تلاوت، اور آیت ملک کے بعد پھر خدا سے یا رحمان الدنیا والآخرہ اور رحیمہما کے الفاظ سے اپنی حاجت کو پیش کرنا. جبکہ سید محمد الرضوی نے اپنی کتاب تحفۃ الرضویہ میں آیت ملک کو ہر نماز واجب کے بعد پڑھنے کی تاکید کی، اور رات کو سونے سے پہلے. اگر کوئی انسان ہر نماز واجب کے بعد آیت ملک مطلب سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کرے تو آپ فرماتے ہیں خدا اس کے فقر کو زائل کرے گا، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اس کا مال زیادہ ہو جائے گا. تو اگر چاہتے ہیں کہ آیت ملک پڑھیں تو خدا آپ کے لیے آسانیاں پیدا